بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذہبی معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں، ان سے مذہبی جذبات جڑے ہوتے ہیں، لہٰذا بڑی احتیاط اور محتاط ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ملک میں 3 بڑی خبریں ایسی سامنے آئیں جو مذہبی معاملات سے جڑی نظر آتی ہیں۔ پہلے تو سرگودا میں جو واقعہ ہوا، جس طرح سے پھر اس کو رپورٹ کیا گیا، جو چیزیں سامنے آئیں، اس میں اب پولیس کا کردار کیا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، یہ سب جاننا بڑا ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ یہ واقعہ اچانک سامنے آیا کہ رپورٹ یہ ہوا کہ مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اور اس کے بعد علاقے کے لوگ مشتعل ہو گئے اور جس شخص پر الزام لگا اس کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اس کے گھر کو آگ لگائی، اس کی ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی اس کو آگ لگائی، وہاں پر بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو اطلاع ہوئی، پولیس پہنچی، پھر وہاں پر پتھراؤ شروع ہوا، آنسو گیس کی شیلنگ، پولیس نے حالات پر قابو پانے کی کوشش کی، درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، اس کے بعد زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ جس پر الزام ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی حالت اب تشویشناک بتائی جا رہی ہے ہاسپٹل میں۔ اب پولیس تو یہ کہہ رہی ہے ہم گرفتار کر رہے ہیں، نہیں چھوڑیں گے جو بھی اس کے پیچھے ہیں یہ سب معاملات۔ اگر آئی جی صاحب کی بات کی جائے تو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آئی جی صاحب بھی بیچ میں آ رہے ہیں، لیکن میڈیا میں زیادہ بات نہ آئے، میڈیا کو کوئی سوال جواب نہ ہو، اس معاملے میں کوئی میڈیا کو پتہ نہ لگے کیا ہے، کس طرح سے تفتیش ہو رہی ہے، تو اس میں ہم نہ اس چیز میں آئیں۔ اس سے پہلے آئی جی صاحب تو یہ بھی کہہ چکے ہیں اس طرح کے واقعات پر کہ اس میں دشمن ملک کا ہاتھ ہے، بھارت کا ہاتھ ہے۔ کیا اس دفعہ بھی وہ اس طرح کی بات کریں گے، اسی طرح سے اس کو رکھیں گے کہ اس میں بھی دشمن ملک کا ہاتھ ہے؟ بنیاد کیا ہے اس بات کی، اس واقعے کی، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ابھی اس میں امن کمیٹی کے لوگ، علماء کرام، مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ، وہ بھی سامنے آئے، حالات پر قابو پانے کی انہوں نے کوشش کی، مگر یہ واقعہ اس طرح سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہ تو ہے کہ مبینہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، کچھ کہہ رہے ہیں اوراق کی بے حرمتی کا معاملہ ہے، یا جو آپ دیکھتے ہیں باکسز لگے ہوتے ہیں کہ جو اس طرح سے مذہبی حوالے سے یا مقدس جو اوراق ہوں ان کو ان باکسز میں ڈالا جائے، تو وہاں سے وہ باکسز یا اس میں سے نکال کر کسی نے جلائے ہیں، کیا ہوا ہے، یہ اب ظاہر ہے مزید تفتیش ہوگی تو پھر پتہ لگے گا کہ اصل میں کیا چیزیں ہوئی ہیں، کیا واقعات ہوئے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ لوگوں کا پولیس پر کوئی اعتبار نہیں ہے کسی بھی طرح سے، اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ پولیس کو رپورٹ کیا جائے، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے کر، اور فوری طور پر ظاہر ہے کہ مذہبی جذبات ہوتے ہیں اور وہیں پر وہ کوئی سزا کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے پھر یہ حالات آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے بھی ہم نے دیکھا اس طرح کے واقعات، ابھی بھی کئی کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ویڈیو ہے، اب پتہ نہیں کیا ہوگا، پولیس کس کو پکڑے گی، کیا کرے گی، کون لوگ اس میں ملوث تھے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے جن کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بھائی نہ کرو، نہ کرو، مت مارو، تو پتہ نہیں وہ بھی پکڑے جائیں گے، کیا کچھ ہوگا۔ اب پولیس تو ظاہر ہے کہ اس معاملے کو بالکل ایک اور طرح ہینڈل کرنے کی کوشش کرے گی جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ ہم نے بڑی زبردست کارکردگی دکھائی ہے، ہم نے کمال کر دیا ہے، ہم نہ ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا، فلاں۔ لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا لوگوں کو اس سسٹم پر اعتبار ہے جو یہاں پر اس وقت قانون کے حوالے سے یا پولیس کے حوالے سے، کیونکہ پولیس کی کارکردگی آپ کے سامنے ہے۔ اب تو صرف یہی ہے کہ گھروں میں چھاپوں کے بارے سے جانا جاتا ہے پولیس کو، لوگوں کو پکڑنے کے حوالے سے، طریق انصاف کو دبانے کے حوالے سے، یہی سب سے زیادہ کام آپ کو نظر آتا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ ہے جو سرگودا میں ہوا، اور پھر پوری دنیا میں ظاہر ہے کہ یہی بات ڈسکس ہو رہی ہے۔ آپ ایکس ایپ جو پاکستان میں بند ہے، اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید فیس بک اور یوٹیوب اور جتنے بھی اس طرح کے ذرائع ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے، اور پوری قوم کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی جائیں، کانوں میں روئیاں دے دی جائیں، زبان جو ہے وہ کھینچ لی جائے، تو کوئی شخص کچھ دیکھ نہ سکے، سن نہ سکے، بول نہ سکے۔ یہ اصل چیز ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا یہی ہے، وہ لوگوں کی آواز بنتا ہے۔ تو یہ بھی کہ اگر یہ ایکس ایپ ہم نے بند کی ہوئی ہے، نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں یہ اور زیادہ واقعہ جاتا، پوری دنیا کو پتہ لگتا، پورے ملک میں پھیلتا۔ دیکھا کتنا اچھا کام کیا ہم نے ایکس کو بند کر کے۔ اب اسی لیے یوٹیوب کو بھی، فیس بک کو بھی بند کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہمارے ملک کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں 2 ہی وجوہات ہیں مسائل کی۔ ایک تحریک انصاف عمران خان جو جیل میں ہے وہ وجہ ہے، اور دوسرا سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا ہے۔ ان دونوں کو آپ قابو کر لیں۔ عمران خان کو تو کیا ہے، جیل میں ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی، بھی اور مزید کرنے کی کوشش ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا پنجاب کابینہ میں مریم صاحبہ نے جو ایک انقلابی قدم اٹھایا ہے، دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ اتنا بڑا کام ہے کہ اس سے صرف پاکستان، پنجاب نہیں، پوری دنیا کے مسائل حل ہونے لگے ہیں، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب پر ایک مقدمہ بنے گا، اور اس کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف پر بھی پابندی لگانے کی بات ہے، اور اس کو لوگ حیدرآباد سازش
پرانا واقعہ اور ایک تاریخ ہے اس سے جوڑ کر بالکل اسی طرح سے کرنے کی کوشش ہوگی. تو یہ ان کا انقلابی قدم ہے, یہ ان کا ویژن ہے. اس وقت پورا ملک جو ہے, پوری حکومت وہ اسی ویژن پر چل رہی ہے. ججز کو دبانے پر, کوئی ریلیف نہ دے دیں, پولیس کے استعمال پر, سوشل میڈیا بند کرنے پر, اور یہ میں نے آپ کو بتایا عمران خان قائدین نمبر 804, یہ آپ کر لیں تو یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. یہاں پر آپ دیکھیے کیا کچھ ہوگا. یہ ابھی صرف اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ یہ ہم صحیح طرح سے کنٹرول نہیں کر پائے. جب سے ایکس بند کیا ہے تو بڑے بہتر نتائج آ رہے ہیں اس کے, بڑے بہتر. اور ابھی دیکھیے گا آپ آنے والے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس سے انویسٹمنٹ آئے گی, کتنے اس کے فائدے ہیں, وہ بھی آپ کو نظر نہیں آ رہے. ابھی چونکہ یوٹیوب اور فیس بک چل رہا ہے اس لیے آپ کو فائدہ نظر نہیں آ رہے, ابھی صرف ایکس بند کیا ہے. تو جب وہ بھی بند کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیے گا ملک اتنی ترقی کرے گا, جس رات کو آپ بند کریں گے صبح اٹھ کے آپ کو بالکل ایک اور پاکستان نظر آئے گا جو دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکا ہوگا. یہ ہے ویژن اس وقت حکومت کا اور جو حکومت میں فیصلہ کرنے والے ہیں ان سب کا. ایک تو یہ سرگودا کا واقعہ میں نے عرض کیا, اس کے ساتھ جناب اسلام آباد سے ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے. سینیٹر مشتاق طریق جو جماعت اسلامی کے سینیٹر رہے ہیں وہ غزہ مارچ کو لیڈ کر رہے ہیں, وہاں پر انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو پولیس افسر آتا ہے اور وہ ایسے انگلی کر رہا ہے, اشارہ کر رہا ہے, اور ایسے غصے سے اور ایک تکبر اس کے اندر نظر آ رہا ہے کہ ایسی تیسی ہم یہاں سے بندے اٹھا لیتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر. اب یہ وہ لوگ ہیں جن پر گاڑی چڑھائی گئی, 2 لوگ جاں باک ہو گئے, کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں, اور یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں فلسطین کے حق میں, فلسطینیوں کے حق میں, غزہ کے لوگوں کے حق میں. اور وہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس انہیں کو روک رہی ہے کہ ایسی تیسی تمہیں پتہ نہیں ہے. اور وہ اشارہ اور اتنی وائرل ہو رہی ہے کہ جی ایک بزرگ کے ساتھ یہ کس انداز سے بات کر رہا ہے, کس طرح سے گفتگو کر رہا ہے, اس پر لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ نون لیگ کے سینیٹر مشاہد حسین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ کیا ہے, طاقت, وہاں بھی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے غزہ کے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے خلاف, اور اگر ان کے حق میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے خلاف بھی طاقت کا استعمال ہو رہا ہے. یہ ہے جناب, اگر آپ مسلمانوں کے حق میں بات کریں گے تو یہ مذہبی جذبات کو سمجھا نہیں جا رہا کہ بھائی اگر حکومت رسپانس نہیں کر رہی تو جس طرح آپ آ رہا ہے نا کہ جی جو بچے وہاں سے آ گئے ہیں کرغزستان سے, ہمارا حکومت کا تو اسے لینے دینے کچھ نہیں, اپنی مرضی سے آئے ہیں, لہٰذا وہ وہاں جائیں نہ جائیں, ان کے سمیسٹر, ان کے پیسے, ان کی ماں باپ کی جمع پونجی ضائع ہو جائے, اب وہ تعلیم چھوڑ کر آ گئے ہیں, وہاں تعلیم دوبارہ شروع ہو جائے, ہم ان کی حکومت سے کوئی بات نہیں کریں گے. یہ ہے پاکستان کا رسپانس حکومت کا, وفاقی حکومت کا, کہ بس آپ اپنے رحم و کرم پر ہے, کچھ باہر ہو رہا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج کرنے کی, بس اپنے کام سے کام رکھیں بس. تو جناب یہ دوسری جو تصویر یہ سامنے آتی ہے, میں نے آپ کو بتایا پہلا سرگودا کا واقعہ, دوسرا یہ. تیسرا جو مذہبی معاملہ ہے وہ علماء کرام کی پریس کانفرنس, جس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں, مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ, پھر ان کے علاوہ سابق وفاقی وزیر نور اللہ قادری صاحب ہیں, سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا صاحب ہیں, صاحبزادہ حامد رضا, اور دیگر علماء بیٹھے ہیں, اور ان میں گفتگو ہو رہی ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام مسالک کا, تمام علماء کا, تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو عدت کا معاملہ ہے اس میں عورت کی گواہی جو ہے وہ مقدم ہے. خیر اس میں تو جو اس کیس میں جو گواہ وہ مفتی صاحب ہیں, مفتی سعید غالباً ان کا نام ہے, وہ بھی اپنے پرانے بیانات میں تو یہ کہہ چکے ہیں کہ جی غالباً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا حوالہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے بھی کہا جی خاتون کی جو گواہی ہے کہ جی عدت کے حوالے سے تو وہ معتبر مانی جائے گی. لیکن اب آ کر کہانی اور ہو گئی. تو اس میں علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے, حدود اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, ان کی خلاف ورزی گناہ ہے, تو یہ معاملات مذہبی ہیں. اب سیاسی بدلہ لینے کے چکر میں آپ مذہب پر وار نہ کریں, اور جو بنیادیں ہیں مذہب کی, دین کی, ان کو نہ ہلائیں. عورتیں, مائیں, بہنیں, یہ جو بات کی جاتی ہے کہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں, یہ سب کے لیے عزت اور احترام کے ہی ہیں, اور بلکہ ماں, بہن, بیٹی تو سانجھی کا کہا جاتا ہے. تو آپ اب کسی کی عزت محفوظ نہیں رکھنا چاہتے, اور دشمنی میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ یہاں تو ہوتا ہے کہ دشمن بھی ہو تو کہا جاتا ہے جی اس کی بہن, بہو, بیٹی جو بھی ہے اس کی عزت کرنی ہے. تو یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جی مذہبی معاملے کو بھی بیچ میں آپ گھسا کر اس کو بھی خراب کریں. اور اس پر راجہ ناصر عباس کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں وہ جج کو دین کا کتنا پتہ ہے. تو چور ڈاکو بھی ہو تو وہ اس طرح سے نہیں دین کے حوالے سے بات کرتا جس طرح یہاں کر دی گئی ہے جی, وہ عدت کے معاملے کو ایک عجیب رنگ دے کر, اور آپ دیکھیں کیا کر دیا گیا ہے دینی معاملے کو. تو یہ تیسرا معاملہ سامنے آیا ہے جس پر بڑی سخت پریس کانفرنس علماء نے کی ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. ایک اور چیز میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خبر بھی ہے, انڈیپینڈنٹ پر لگی ہوئی ہے,
کہ آزاد کشمیر میں ابھی ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں سرکاری گاڑیوں کو عام لوگ روک رہے ہیں، عام لوگ شہری، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی سرکاری گاڑی سرکاری اوقات کے علاوہ آپ باہر کس طرح نکال رہے ہیں. اور یہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک شخص ہے، کوئی سرکاری افسر ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور ساتھ کتا ہے ان کا، اس کو لے کر جا رہا ہے. تو لوگوں نے روک لیا اور کہا جی یہ سرکاری گاڑی میں کتا کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے جی جانے دیں، معافی تلافی اور اس طرح یہ ہے وہ ہے. تو اس پر جناب اب پوری حکومت جواب دے رہی ہے آزاد کشمیر کی کہ دیکھیں وہ 3,500 گاڑیاں ہیں، ان میں پٹرول ہے، فلاں ہے، تو ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں، ان کی تنخواہوں سے کٹتے ہیں، تو وہ جو سرکاری اوقات ہیں ان کے علاوہ بھی یہ گاڑیاں استعمال ہو سکتی ہیں. مت اس طرح کریں، لوگ اخلاقیات کا دامن نہ چھوڑیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں کس طرح کا احتجاج ہوا سستے آٹے کے لیے، بجلی کے لیے، اور یہ جو اشرافی کی مرات ہیں یہ واپس لینے کے لیے. تو اب بھی یہ ہو رہا ہے، لوگ سڑکوں پر آتے ہیں اور سرکاری گاڑی کو روک لیتے ہیں، ان کی تصویریں ویڈیو بناتے ہیں اور وہ وائرل کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ سرکاری گاڑی کا کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے بہت سے لوگ وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں تنظیم کے ساتھ، کئی جماعتوں سے وابستہ یا دیگر، وہ کہتے ہیں کہ جی 4,000 کے قریب سرکاری گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے، اور ایک ایک بندے کے پاس 8-8 10-10 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، کسی افسر کو یا کسی عہدیدار کو 8-8 10 گاڑیاں دی ہوئی ہیں، ان کی مینٹیننس، ان کے ڈرائیورز اور ان کے پیٹرول وغیرہ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب ہم ایک طرف بجلی سستی اور آٹا سستا مانگ رہے ہیں تو یہاں ان کی عیاشیاں کس طرح سے چل رہی ہیں. تو بہرحال یہ اب آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے کہ لوگ خود چلے گئے ہیں اور انہوں نے وہ جناب فیڈر آن کر دیا کہ جی آپ ہم بجلی نہیں دے رہے، 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، ہم خود گھس گئے ہیں دفتر میں اور آن کر رہے ہیں. اور یہاں تک ہو رہا ہے وہ جو علی بن گنڈا پور نے کہا تھا کہ جی پھر بتاؤں گا کون کس کے کیا بند کر سکتا ہے، میں 15 دن کا آپ کو الٹیمیٹم دے رہا ہوں، مجھ سے بات کر لیں، کوئی حل نکال لیں. ان کا جہاز کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کچھ نہیں کر سکتا، ایسی تیسی. تو جس طرح حکومت میں ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں سب کچھ آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پولیس ہے، دیگر ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اب دیکھیے عوام خود نکل پڑے ہیں وہاں پر. اور آزاد کشمیر کا بھی میں نے آپ کو حالات بتا دیے. تو اصل میں لوگوں میں ایسا لگتا ہے کہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور جو حالات ہیں ملک میں اس کی وجہ سے پورے ملک میں اتنی گرمی کی شدید لہر ہے، لوڈ شیڈنگ اوپر سے ہے، بجلی کے بل لوگ دے نہیں پا رہے، گیس کے بل نہیں دے پا رہے. اور پھر اس میں اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی حوالے سے چیز آ جائے تو پھر معاملات اور زیادہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو ابھی یہ صورتحال بن رہی ہے. میں نے آپ کو آزاد کشمیر کا بھی بتا دیا ہے، پورے ملک کی صورتحال بتا دی. اور ابھی دیکھتے ہیں کہ اب حکومت کا کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ دیکھا ہی گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی ہیں ان میں آپ کو جو بھی ان کا اصل معاملہ ہوگا، چاہے وہ گندم سکینڈل ہوگا، چاہے بھاؤ نگر سانیہ ہوگا، اس طرح کا جو اصل کسی حکمران کا کہیں کسی اسٹیٹسمین کا اصل ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر کہاں ہوتا ہے، وہاں آپ کو مریم نواز صاحبہ حکومت یا شہباز شریف یا نواز شریف آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. وہ تندور کے حوالے سے ضرور نظر آ جائیں گے، تندور پہ روٹی کیا ہے، ہم گئے ہیں وردیاں پولیس کی پہن لی ہیں، سلوٹ ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، گئے آگے یہ دیکھیں چھاپا فلاں. تو وہ ان چیزوں میں ضرور نظر آئیں گے، لیکن جو حقیقی ٹیسٹ کیس ہوتے ہیں وہاں پر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ مریم نواز صاحبہ یا شہباز شریف صاحب یا حکومت کوئی بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ ابھی بھی یہ خبریں ہیں کہ پولیس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی پولیس والے یا IG صاحب اگر آ رہے ہیں ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو میڈیا جو ہے وہاں نہ آئے، کوئی سوال جواب اس بارے میں نہ ہو، ہم بس اپنے طریقے سے اس چیز کو ہینڈل کر لیں گے. اللہ حافظ.